یہ تھے محترم و کرم فضیلت الشیخ عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر حافظ محمد سلفی حفظہ اللہ، نائب امیر جماعت غرباء الحدیث پاکستان، جو کہ آپ کے سامنے اس پروگرام کے صدارتی کلمات پیش کر رہے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الی ذالک، شیخ صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا آنا اور یہاں بیان کرنا اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ الحمدللہ سندھ کے کافی علاقوں سے ہمارے آج کے اس پروگرام میں لوگ آئے ہیں، بالخصوص میرپور خاص جامعہ بحرالعلوم سلفیہ سٹلائٹ ٹاؤن میرپور خاص، جو کہ جماعت اہل حدیث کا ایک عظیم ادارہ ہے۔ الحمدللہ وہاں سے کافی طلباء اور اساتذہ مولانا بلال صاحب کے جو ہے زیر قیادت میں آئے، اور اسی طرح ماتلی سے مولانا بشیر احمد کے زیر قیادت میں، اور الحمدللہ مورو تک دادو تک کے لوگ یہاں آئے۔ ٹنڈو آدم سے مولانا شاہد غنی صاحب اور ان کے رفقاء یہاں پر آئے، اور بھی بے شمار ایسے علاقے ہیں جو میرے ذہن تک بھی نہیں آ رہے کہ ساتھی کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ یہاں حیدرآباد کے قریب گوٹھ اللہ رکھیو سولنگی ہے، الحمدللہ وہاں سب ساتھی یہاں پر آئیں اس پروگرام میں۔ اللہ رب العالمین ان اللہ رکھیو سولنگی سے آنے والے ان تمام افراد کے مشکلات آسان فرمائے، اور ان کے دین اور دنیا کی تمام ان کو بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اور بھی بے شمار ساتھی بے شمار جگہوں سے آئے ہیں، رب العالمین ان کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اب میں فضیلت الشیخ قاری القرآن بلبل قرآن قاری محمد ابراہیم خلیل حفظہ اللہ کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آپ کے سامنے آئیں، قرآن و سنت کی روشنی میں مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ محمد ابراہیم خلیل حفظہ اللہ، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس صوبہ سندھ۔ حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے کوشش پوری کری کہ مختصر گفتگو کروں، لیکن ایک ضروری بات، اس مسجد کو آج جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس شکل میں جب آئی، جب اللہ کے نیک بندوں نے بڑی فراخ دلی سے اپنی جیبوں کو کھولا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج یہاں آپ کے سامنے حافظ محمد احمد صاحب سائیکل والے بن حاجی عبدالخالق صاحب رحمہ اللہ تشریف فرما ہیں، کہ جنہوں نے 25 لاکھ روپیہ ابتدا سے اس مسجد کی تعمیر میں الحمدللہ خرچ کیا اور دیا، اور خود آتے رہے ہر پروگرام میں کہ اب کام کہاں تک چلا ہے، اب کام، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے فضل کرم سے جن احباب نے تعاون کیا، آپ خلوص دل سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اپنے کرم اور فضل سے ان محسنین کو تاحیات اور آخرت میں بھی اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ ان کے بڑے بھائی حاجی محمد عبداللہ، پرسوں ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و ان کے بھی ماشاءاللہ بڑی وسائل جمیلہ تھی تعمیر مسجد میں، اور جماعت غرباء الحدیث کی طرف سے جو تعمیر مسجد کا شعبہ ہے اس میں بھی الحمدللہ وہ ہمیں دامے درم سخنے تعاون فرماتے رہتے تھے۔ میں اس حدیث کی روشنی میں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، میں حافظ محمد احمد صاحب اور ان کی پوری فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح اہل توحید کے مراکز کو تعمیر کرنے اور اس کو چلانے کے سلسلے میں اپنا تعاون جاری رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک کائنات مالک ارض و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے بے شمار انگنت درود و سلام ہوں۔ ہادی کونین رسول الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ۔ آواز نہیں آئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنے میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آج آپ کے سامنے زندگی کی حقیقت کیا ہے، آج مادیت کا دور ہے۔ توجہ میری طرف رہے، وہ ساتھی اپنے کام میں لگے ہیں۔ باتیں بڑی اہم ہیں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے یہ سمجھ آئیں گی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے کرم سے ہم سب پر یہ اثر بھی کریں گے۔ یہ مادیت کا دور ہے۔ غریب آدمی ہے تو وہ امیر بننے کے چکر میں،
غریب ہے تو وہ امیر بننے کے چکروں میں ہے، اور اگر امیر ہے تو وہ دولت اور زیادہ جمع کرنے کے چکر میں ہے، حالانکہ اتنی اس کے پاس دولت ہے کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کے اس کو کھا سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل کی ہرس نہیں جاتی۔ انسان بچپنا ہے تو کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو دنیا کھیل تماشا ہے، دنیا ایک ایگزیبیشن ہے، ایکسپو سینٹر میں دکانیں سجتی ہیں، بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، انسان جاتا ہے اس خوبصورتی میں گم ہو جاتا ہے۔ چند دن کا میلہ لگا، چند دن کے بعد یہی انسان وہاں گیا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، ویرانیاں ہی ویرانیاں۔ بچپنا ہے کھیل کود میں گزر گیا، جوانی کی چاہت میں گزر گیا، جوانی آئی تو امیری کے چکر میں گزر گئی، دن رات محنت میں لگا ہے امیر بن جاؤں، میرا پڑوسی اتنے دولت کا مالک ہے، میں بھی امیر بن جاؤں، میں بھی اس کی برابری کر لوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان بزنس مینوں کی تجارت کرنا، بازاروں میں گھومنا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دولت جمع کی، ڈھیر لگا لیا، امیر بن گیا، لیکن اتنی دولت اپنے اندر لے جا سکتا؟ بولو یار، جو اس نے کمایا ہے ایک وقت میں کھا سکتا، پوری زندگی میں وہ سارا کھا سکتا؟ وہ کھا نہیں سکتا، دنیا میں رہ جاتا ہے۔ کماتے کماتے زندگی گزر گئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دولت جمع کرتے کرتے ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ قبروں کی زیارت کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے ڈر جا، توجہ میری طرف، بندے ڈر جا، یہ رخ روشن بھی ہے، شمع بھی جل رہی ہے، رخ روشن بھی ہے، شمع بھی جل رہی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے پروانہ کس طرف جائے گا۔ ایک طرف دنیا سجی ہے، ایک طرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، رخ روشن کے سامنے شمع جلی ہے، پروانے کو دیکھنا چاہتا ہے، پروانہ شمع کی طرف جاتا ہے یا رب العالمین کی ذات کو اختیار کرتا ہے؟ شیطان نے خوبصورت کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کھیل کود بھی ہے، وزینۃ، خوبصورت بھی ہے، بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، بڑی رنگین زندگی ہے، انسان اس میں کھو جاتا ہے۔ یہ کھیل بدن کا پھک جائے گا، یہ سانس بھی ایک دن رک جائے گا،
یہ کھیل بدن کا پھک جائے گا، یہ سانس بھی ایک دن رک جائے گا، بیڑا پار اسی کا ہے جو رب کے سامنے جھک جائے گا۔ اللہ کی ذات کو جو بندہ اپنا لیتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے، یاد رکھیں کامیاب وہی انسان ہے۔ بیڑا پار اسی کا ہے جو رب کے سامنے جھک جائے گا۔ کتنی دنیا گزر گئی اور کتنی اور بھی آوے گی، کتنی ہے موجود یہاں پر موت سبھی کو کھاوے گی۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ہمارے بزرگ چلے گئے، کتنے، ذرا قبرستانوں کا رخ کر کے دیکھو، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ توانا، آپ سے زیادہ مالدار وہاں ان قبروں میں پڑے ہیں جو پھولوں کی سیج پر سونے والے تھے، نرم و نازک بستر پر سونے والے تھے، آج وہ مٹی میں پڑے ہوئے ہیں، مٹی میں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اس دن سے کیوں نہیں ڈرتا جو جوانوں کو بوڑھا کر دے گا۔ جوان بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، رب کریم نے فرمایا اس دن سے ڈر جانا۔ اللہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ جوانی ہے رب کو بھول گیا ہے، جوانی کی خوبصورتی میں کھویا ہے، مصنوعی خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم تیرے وجود پر ایسا دن بھی لے کے آئے گا، ایسا دن بھی آئے گا کہ تو خود دیکھے گا اس وجود کی جوانی ختم ہو جائے گی۔ نہ چڑھتی جوانی پہ گمنڈ کرے، ایک روز بڑھاپا آوے گا، چلنا پھرنا ہوگا مشکل، ٹکڑا کھاٹ پہ کھاوے گا۔ ایک دن ایسا بھی آ جائے گا دنیا میں بڑی دوڑیں لگاتا ہے، جوانی پہ بڑا گمنڈ کرتا ہے، ایک دن آئے گا جوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، تیرا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، تیرا اس قدر چلنا مشکل ہوگا کہ تو روٹی بھی چار پائی پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ یہ حسن جوانی کچھ دن کی، تیری چمڑی مسلوٹ پڑ جائیں گے، تیرے دانت نکل جائیں گے، باہر سارے کلے بتر بڑھ جائیں گے۔ یہ جو 32 دانت ہیں ایک ایک کر کے پیر نکلتے چلے جائیں گے، تیری گالیں اندر چلی جائیں گی، تیری رنگت ختم ہو جائے گی۔ آج آئینے کو دیکھتا ہے، تیرا دل نہیں کرتا کہ آئینے سے پیچھے ہٹ جاؤں، بڑا ناز کرتا اپنی جوانی پہ، تیرا رنگ، یہ رنگ تیرا ڈھل جاوے گا، یہ رنگ تیرا ڈھل جاوے گا، تیرے بچے تجھے چڑھاویں گے، شکل تیری ایسی ہو جائے گی کہ تیرے بچے ہی تجھے مذاق کریں گے۔ مذاق انسان کی حقیقت ہے، بچہ ہے جوانی کی سوچ لے کے پھرتا ہے اور موت یہ دیکھتی دنیا 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 کے پیچھے لگا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ بندہ سوچتا ہے مال و دولت میں جمع جو میں نے کیا ہے، گن گن کے رکھا ہے، یہ مال و دولت ہمیشہ میرے پاس رہے گا، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اس نے زندگی کے مقصدوں کو بھول گیا، اس نے مقصد دنیا کو اپنا لیا،
دنیا کو بنا لیا، کوٹھیاں بنگلے بنائے، گاڑیاں لے لی، اس میں رہنے لگ گیا۔ ایک دن آیا موت اس کو لے کے چل پڑی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے میرے بندے میرا ہو جا، میرا ہو جا، میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ میرے بندے میرا بن جا، میرا بن جا، میں تمہیں سدا بہار جنت عطا کروں گا، سدا بہار تمہیں جنت دوں گا، وہ باغات ہوں گے، من چاہی زندگی ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا وہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ جس میں خوف ہوگا کہ موت آ جائے، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی مل جائے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ رب العالمین نے فرمایا اس میں موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، نعمتوں والی زندگی مل جائے گی، جنت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ وہ جنت کی نعمتیں کیسی نعمتیں ہیں؟ وہ جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے۔ آواز نہیں آئی؟ خاموشی تاری ہے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے۔ کوئی لٹیا تے لٹیائی کھائی جاوے گا، سونا رب نوں نعمتاں عطائی جاوے گا۔ اوتھے سوچاں والے، اوتھے سوچاں والے چلدے اشارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ جنت رب ایسی ہے کہ وہاں تمہیں چلنے پھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں چاہت پیدا ہوئی ہے اور اللہ کریم نے وہ پھل بھی حاضر کر دیا ہے۔ داڑھی مچھاں کولو شکل بے نیاز ہوے گی۔ اللہ نے دنیا میں محبوب نبی کی سنت کو اپنا لے، یہاں مرضی اللہ اور اس کے رسول کی تو کر لے، جنت میں اللہ کریم تیری مرضی کرے گا، جو تیری چاہت ہوگی وہ تجھے ملے گی۔ داڑھی مچھاں کولو شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف نبی دا داؤد دی آواز ہوے گی۔ 33 سال دے جوان، 33 سال دے جوان اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی۔ بڑے شوق سے گاتے ہیں فتح رحمان صاحب، بڑے شوق سے۔ آج کل سردی کا موسم ہے، اللہ کریم نے تیری مہمان نوازی جنت میں کرنی ہی مچھلی سے ہے۔ بنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی بھائیو او جوانی ہوے گی۔ ذائق مچھی دے لذیذ، ذائق مچھی دے لذیذ تے قرار ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہوں گے۔ بڑا پیارا کھانا ملے گا، پہننے کو ملے گا، لیکن اللہ کے بندے اللہ کا بن جا۔ اس دنیا کی زندگی کو
یہ دارل امتحان ہے، یہ دارل امتحان ہے، اس میں تیاری کر آخرت کی۔ اور ذہن بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایک بندہ بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، لیکن دنیا میں ان بھلائیوں کا بدلہ پورا ملتا نہیں۔ وہ بیچارہ شکوے شکایت کرتا رہتا کہ میں نے فلاں کے ساتھ بھلائی کی، اس نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ بھلائی کی، اس نے یہ کیا۔ اور کسی نے جرم اتنے کیے ہوتے ہیں کہ ان جرموں کی سزا دنیا میں اسے نہیں ملتی۔ اللہ کریم نے کہا ہے کہ ایک دن میں نے رکھا ہے، مالک یوم الدین، رب العالمین نے فرمایا یوم جزا ہے، جس دن بدلہ دیا جائے گا اس دن کی تیاری کر لے، قیامت کا دن ہوگا۔ رب العالمین میدان محشر میں یہ آواز لگائیں گے، ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں کی جماعت الگ ہو جاؤ۔ ذرا سوچ تو صحیح نا، محلے میں غلطی کرتا ہے، منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اس گلی سے نہیں گزرتا، لوگ دیکھ لیں گے، باتیں کریں گے، اپنے منہ کو چھپاتا پھر رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، رب العالمین جب صدا لگائے گا ممتاز الیوم ایھا المجرمون، او مجرموں الگ ہو جاؤ، ساری خلقت کھڑی ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ وہاں جمع ہوں گے، ان سب کے سامنے آواز لگے گی۔ اس دن تیری کیفیت کیا ہوگی جب مجرموں کی صف میں جائے گا؟ اس دن کیفیت کیا ہوگی؟ یہ رنگ تیرا ڈھل جاوے گا، تیرے بچے تجھے چڑھاویں گے، تجھے ٹائم پہ ٹکڑا مشکل دیں اور آپو مزے اڑاویں گے۔ یہ رنگت ختم ہو جائے گی، کمزوری آ جائے گی، وہ وقت آ جائے گا جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں برباد نہ کر دے، تمہیں ہلاک نہ کر دے، تمہیں تباہ نہ کر دے تمہارا مال، تمہاری اولاد، کس بات سے کہ تم اپنے رب سے غافل ہو جاؤ۔ رب کریم تو بار بار بندے سے شکوہ کرتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے غافل کر دیا تیرے رب سے؟ وہ رب العالمین الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تیری بڑی پیاری صورت بنائی ہے۔ اللہ کریم نے کہا اس رب کو تو کیوں بھول گیا، مجھے کیوں بھول گیا؟ کس چیز نے غافل کر دیا؟ آج کا انسان مال و متاع جمع کرنے میں لگا ہے، بیٹوں کی خواہشیں پوری کرنے میں لگا ہے، ایک وقت آ جائے گا اس کو یہ روٹی بھی وقت پہ نہیں دیں گے، یہ روٹی بھی اسے وقت پہ نہیں ملے گی، اس کی کمائی کی ہوئی جو اس کا کمایا ہوا مال ہوگا اس سے مزے اڑائیں گے، کھائیں گے۔ جب برا بڑھاپا آئے گا وہ وقت گزرنا مشکل ہے، تیری قیمت اتنی گھٹ جائے گی خریدار بھی ملنا مشکل ہے۔ کبھی معاشرے میں ارد گرد نظر مارا کر، ایسے بوڑھوں کو دیکھنا جب برا بڑھاپا آئے گا، اللہ کے محبوب نبی نے رب سے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہ ایسے بڑھاپے سے پناہ دے دے جو کسی کا محتاج کر دے۔ برے بڑھاپے سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ جب برا بڑھاپا آئے گا
وہ وقت گزرنا مشکل ہے جس اولاد کے لیے تو نے اپنے رب کو بلایا، جس اولاد کے لیے دنیا کے پیچھے چلا، آج اس اولاد سے یہ بابا کہے گا میرے بیٹے میری بات تو سن لے، وہ بیٹا کہے گا بابا میرے پاس وقت نہیں ہے، 3-4 مرتبہ بولے گا، 5ویں مرتبہ تو بیوی بھی ڈانٹ دے گی، کیا چیخ چلا رہا ہے، کیوں شور کیے جا رہا ہے، خاموش کرا دے گی، اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہوگی کہ اپنا کچھ کر سکے، یہ مزدوروں کے اڈے پہ بھی جائے گا، جب یا کہ بیٹھے گا اس کی قیمت اتنی کم ہو جائے گی، اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا جوان مزدور تو لے کے جائیں گے لیکن اسے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ایسا برا بڑھاپا، قیمت کچھ بھی نہیں رہ جائے گی، کچھ بھی قیمت، پوری زندگی تو نے کھپا دی بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، بچوں کا مستقبل تو بنا یا نہیں بنا لیکن تو نے اپنا مستقبل برباد کر لیا، اپنا مستقبل تباہ کیا تو نے۔ آج انسان لگا ہے دنیا میں اور اللہ سے اس قدر غافل ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ 5 وقت آ کے اپنے رب کو سجدہ کر لے، اپنے رب کو یاد کر لے۔ یہ عمر گزرتی جا رہی ہے، ایسے کہ انسان چل نکلا ہے، خواب کی صورت ہے، درندہ پیچھے لگا ہے، جان بچانے کے لیے دوڑے جا رہا ہے اور درخت پہ چڑھ کے اپنی جان بچاتا ہے، اور جیسے درخت پہ چڑھا تو نیچے نظر ماری، اس درخت کے نیچے ایک کنواں بھی ہے، سیاہ اور سفید چوہے اس کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ جس شاخ پہ بیٹھے تھا اس شاخ پہ شہد کا چھتا لگا ہے، وہ شہد کھانے لگ گیا اور بھول گیا کہ نیچے درندہ بھی ہے، کنواں بھی ہے اور اس کی جڑوں کو کاٹنے والے بھی ہیں۔ یہ انسان دنیا میں اس قدر دنیا کی مٹھاس میں مگن ہوا ہے، بھول گیا ہے کہ اس کی زندگی کو دن اور رات تباہ کیے جا رہے ہیں، دن رات کھائے جا رہے ہیں اور وقت کا کچھ پتہ نہیں۔ کراچی سے ٹرین پر بیٹھا، 2 ڈبوں کے درمیان میں کھڑا ہوا، نیچے نظر ماری، زمین پیچھے دوڑتی ہوئی نظر آئی، حیدرآباد کا اسٹیشن آ گیا، جو یہاں کا آدمی تھا وہ یہیں اتر گیا، اگلے اسٹیشن پہ جس نے اترنا تھا وہ وہاں اتر گیا۔ موت زندگی کا سفر ایسے دوڑ رہا ہے جیسے وہ زمین نیچے سے دوڑ رہی تھی، ایسے دوڑ رہا ہے، اور جس کا جہاں اسٹیشن آ جاتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے۔ بچہ ہے تو وہ جوانی کی سوچ لے کے بیٹھا ہے، جوان ہے تو وہ کہتا ہے میں بوڑھا ہوں گا۔ موت یہ نہیں دیکھے گی کہ تو بچہ ہے ابھی جوان ہونے دو۔ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں، چون گچ حویلیاں ٹہندیاں نی، ملک الموت ہراں جتھے پایا پھیرا، لگیاں ہتھاں تے مہندیاں رہندیاں نی۔
موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ آج پیدا ہوا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی آج شادی ہے، اس نے تو زندگی کے کچھ مزے نہیں لیے۔ موت جب آتی ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوتی۔ یہ انسان اللہ کے حضور کہتا تو ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ موت کا وقت قریب آ گیا، فرشتہ سامنے کھڑا ہے، ارد گرد نظر ماری، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھتا ہے جو کہتے تھے تیرے دکھ کا ساتھی بن جائیں گے، تیری مصیبت کو بانٹ لیں گے، آج اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، کوئی اس مصیبت کا ساتھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے التجائیں کرتا ہے، الہی مجھے مہلت چاہیے۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے مہلت کیوں لیتا ہے؟ عرض کرتا ہے الہی میں چاہتا ہوں جن کے لیے کمایا تھا وہ تو رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، میں چاہتا ہوں جو کمایا ہے وہ تیرے رستے میں خرچ کر کے نیک بن جاؤں۔ رب العالمین فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ میرے بندے دنیا کے قانون بدل سکتے ہیں لیکن میرا جو قانون بن گیا، جو میں نے وقت لکھ دیا ہے، اس وقت میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ عمر گزرتی جا رہی ہے، ہوش میں آ جا اے بندے، یاد خدا سے دل کو لگا لے، چھوڑ کے دنیا کے دھندے۔ انسان سنبھل جا تو، اے انسان سنبھل جا تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ نبی سے سچا پیار کرو گر کشتی پار لگانی ہے، یہ زندگی میں اپنے رب کا بن جا، نبی سے سچا پیار کرنے والا بن جا، نبی کا تابعدار بن جا، نبی سے سچا پیار کرو گر کشتی پار لگانی ہے، پوری نماز ادا کرو گر قبر میں جان بچانی ہے۔ یہاں جن چیزوں سے کرے محبت چھوڑ کے ایک دن جائے گا، بیوی سے بڑا پیار ہے بیوی بھی چھوڑنی پڑے گی، ماں سے بڑا پیار ہے ماں بھی چھوڑنی پڑے گی، بچوں سے بڑا پیار ہے بچے بھی چھوڑنے پڑیں گے، دولت دنیا سے بڑی محبت ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں جن چیزوں سے کرے محبت چھوڑ کے ایک دن جائے گا، کر لے گا جو نیک عمل کام وہ تیرے آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو اس کی منشا کے مطابق ہو، اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنت میں جانے کا سبب بن جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔